جی دوستو، تو بات کرتے ہیں ترکی کے صدر طیب اردوغان کی ڈبل گیم کے بارے میں۔ ڈبل گیم کیسی؟ اور ڈبل گیم وہ اس طرح کھیل رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد حماس اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تو ترکی کی ایک طرف تو دوستی اسرائیل سے بھی ہے اور ترکی کی ایمبیسی بھی اسرائیل میں ہے اور اسرائیل کی ایمبیسی بھی ترکی میں ہے اور ان دونوں ممالک کی بڑی اچھی دوستی ہے، اور پھر اچانک سے یہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں اور پھر اسرائیل کے خلاف بیان دے کر یہ فلسطین کے حق میں بھی نعرے لگاتے ہیں۔ اور طیب اردوغان جو کہ اسرائیل کے صدر کو اپنا دوست کہتے تھے اور اسرائیل کو بھی اپنا دوست ملک سمجھتے ہیں، وہ اب ان سے دشمنی کرتے ہوئے ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور حماس کے دہشت گردوں کو وہ مجاہدین کہہ کر پکارتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور ترکی نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ نہ کوئی فضائی حملہ کیا نہ کوئی زمینی حملہ کیا، صرف اور صرف بیان بازی کی، زبانی جمع خرچ کیا اور زبانی کلامی بیانات کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک طرف دیکھیں تو امریکہ اور نیٹو کی جو فورسز ہیں اس کے اندر بھی ترکی شامل ہے، ایک طرف تو وہ نیٹو کا ساتھی ہے اور جتنے بھی نیٹو کے ممبر ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر یہ ڈبل گیم طیب اردوغان نیٹو فورسز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یورپ امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن سا بندہ دکھاتے ہیں، مگر دوسری طرف ان کے اندر وہی جذبہ جہادی ہے جو کہ حماس کے اندر ہے اور اسی لیے وہ ان کو مجاہدین کہتا ہے، دہشت گرد نہیں کہتا۔ تو یہ ڈبل گیم اکثر ترکی کا جو صدر ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا لبرل ہوں اور میں انسانی حقوق کے مطابق ڈیموکریسی چلا رہا ہوں، اور ایک طرف دیکھیں تو ہائیگا صوفیہ جو کہ مسیحی لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا چرچ تھا، اور دوستو سلطنت عثمانیہ نے اس چرچ کے اوپر قبضہ کر کے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا، اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اتا ترک نے یہ کہا کہ اس ہائیگا صوفیہ کو دوبارہ سے چرچ مت بنائیں اور نہ ہی مسجد، بلکہ اس کو میوزیم بنا دیں۔ تاریخی میوزیم کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا، اور ترکی کے صدر نے مذہبی ٹچ دیتے ہوئے اور مذہبی طور کا کارڈ کھیلتے ہوئے اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ ترکی کا صدر ایک طرف تو سیکولر بنتا ہے مگر دوسری طرف اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی ٹچ یعنی کہ مذہبی ٹچ بھی ہوتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب بھی اکثر ہمیں دیتے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اب ڈبل گیم ترکی کی کہاں تک جائے گی؟ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یورپین ممالک جس کے اندر سویڈن بھی تھا، اور سویڈن کے اوپر بھی طیب اردوغان نے مذہبی کارڈ کھیلا کہ یہاں پہ بے حرمتی قرآن مجید کی ہوتی ہے تو لہٰذا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر امریکہ مجھے F-16 کے طیارے دے دے یا اسلحے دے دے تو پھر میں اسے قبول کروں گا۔ تو دوستو اگر طیب اردوغان کو اتنی ہی قرآن مجید کی حرمت کی کوئی فکر ہوتی تو وہ کبھی بھی اسلحے کی یا اس کے بعد F-16 کی ڈیمانڈ کر کے اس چیز کو بھول مت جاتا، مگر کیا ہوا، اس کو بھول گیا اور پھر سویڈن کو اس نے قبول کر لیا اور سویڈن کے ساتھ بھی اب دوستی کر لی، بجائے اس کے کہ یہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا رہتا اور کہتا کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی جو ہے وہ سویڈن کے اندر کی ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ مگر F-16 لے کر اور اسلحہ لے کر وہ ساری کی ساری بے حرمتی طیب اردوغان بھول چکے اور سویڈن کو انہوں نے گلے لگا لیا ہے۔ تو یہ ڈبل گیم کے عادی جو ہیں اپنا طیب اردوغان صاحب یہ یو ٹرن لینے کے عادی ہیں، جیسے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر یو ٹرن لینے کے بہت ہی ماہر ہیں۔ تو دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا طیب اردوغان کی ڈبل گیم کب تک چلے گی، کیونکہ یورپ امریکہ اور جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں ان کو اب طیب اردوغان کی ڈبل گیم کا پتہ ہے۔ کیا یہ الیکشن جیتیں گے کہ نہیں؟ کیا یہ اپنی اسی طرح ڈبل گیم کے اندر اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں گے کہ نہیں؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔